شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ اس جیسا خطبہ پہلے کبھی نہیں سنا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم لوگ وہ جان لیتے تو کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اپنے چہرے ڈھانپ لیے اور ہچکیوں سے رونے لگے۔ ایک روایت میں یوں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ کرام کی طرف سے کوئی بات پہنچی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھ پر جنت و دوزخ پیش کی گئیں تو میں نے آج کی طرح کبھی خیر و شر نہیں دیکھا۔ اگر تم وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ یہ سن کر صحابہ کرام پر اس سے زیادہ سخت دن کبھی نہ آیا۔ انہوں نے اپنے سروں کو ڈھانپ لیا اور ہچکیوں سے رونے لگے۔ مذکورہ حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ جب جنت و دوزخ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی تو آپ نے جہنم کے عذاب کو ملاحظہ فرمایا اور جان لیا کہ کوئی بھی اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا، لہٰذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسی عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ کم ہنستے اور زیادہ روتے، یہ ڈرانے اور خوف دلانے کا مقام ہے کہ حدیث میں فرمایا کہ اگر تم جان لو، یعنی گناہ گاروں کے لیے اللہ عز و جل کی جو بڑی بڑی سزائیں ہیں، اس کی سخت گرفت، اس کی ہولناکیاں اور قیامت کے احوال کو جان لو جیسا کہ میں جانتا ہوں تو تم ہنسنا ہی بھول جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو اپنے ساتھ خاص کیا کہ جو کچھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں وہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، کیونکہ جب جہنم آپ کے سامنے پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو سخت اور خوفناک مناظر دیکھے وہ کسی نے نہیں دیکھے۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ان چیزوں کو جان لے جو کچھ آپ علیہ السلام جانتے ہیں تو خوف کی وجہ سے ان کا ہنسنا بہت ہی کم اور رونا بہت ہی زیادہ ہو جائے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جتنی خیر آج کے دن میں نے جنت میں دیکھی ہے اس سے زیادہ کبھی نہیں دیکھی، اور جتنا شر آج کے دن میں نے جہنم میں دیکھا ہے اس سے زیادہ کبھی نہیں دیکھا۔ بس اگر تم وہ سب دیکھ لیتے جو کچھ میں نے دیکھا ہے اور وہ سب جان لیتے جو کچھ میں جانتا ہوں تو تم دہل جاتے اور تمہارا ہنسنا کم اور رونا زیادہ ہو جاتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا، کیا وجہ ہے کہ میں نے کبھی میکائیل علیہ السلام کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا؟ تو انہوں نے عرض کی، جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے حضرت میکائیل علیہ السلام نہیں ہنسے۔ منقول ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرندے سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے پرندے، کاش میں تیری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا گیا ہوتا۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ لیا جاتا۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں پسند کرتی ہوں کہ میں بھولی بصری ہو جاؤں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مجید کی کوئی آیت سنتے تو خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر پڑتے اور کئی دن تک آپ کی عیادت کی جاتی۔ ایک دن آپ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور فرمایا، کاش میں یہ تنکا ہوتا، کاش میرا ذکر نہ ہوتا، کاش مجھے بھلا دیا گیا ہوتا، کاش مجھے میری ماں نہ جنتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر خوف خدا کے سبب نکلنے والے آنسوؤں کی دو سیاہ لکیریں تھیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ڈرنے والے لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، ان کے دل خوف کی وجہ سے زخمی ہوتے ہیں اور آنکھیں روتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہم کیسے خوش ہو سکتے ہیں حالانکہ موت ہمارے پیچھے ہے، قبر ہمارے سامنے ہے، قیامت ہمارے وعدہ کی جگہ ہے، جہنم کے اوپر ہمارا راستہ ہے اور ہمیں اپنے رب عظیم کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ صحابہ کرام جنہیں
حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہدایت کے ستارے فرمایا، اور بہت سو کو تو خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی تھی، لیکن پھر بھی ان کا عمل مزید بڑھتا ہی گیا، خوف خدا میں مزید اضافہ ہی ہوا، بلکہ وہ عظیم لوگ ہر آن اللہ عز و جل سے ڈرتے رہتے۔ انہوں نے خوف و رجا والا معقول راستہ اختیار کیا، وہ نہ تو کبھی اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہوئے اور نہ اس کے غضب سے بے خوف ہوئے۔ مذکورہ حدیث میں بھی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان سن کر تمام صحابہ کرام پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، یہاں تک کہ ان کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس مومن کی آنکھوں سے اللہ عز و جل کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کو پہنچے تو اللہ عز و جل اسے جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قبر و حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، ہماری بلا حساب مغفرت فرمائے۔